حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک سے وحی نازل ہونے کی کیفیت ہوئی۔ بڑا بوجھ ہوتا تھا، قولاً ثقیلا، قرآن بڑا بوجھ والا، وہ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اس کلام کو، قرآن کو نبی علیہ السلام کے سینے میں لاتے، اتارتے، سناتے تو بڑا بوجھ ہوتا تھا اس کا۔ حضور علیہ السلام پر کبھی اونٹ پر حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں، وحی نازل ہوتی تو ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ گویا اونٹ کا پیٹ زمین سے لگ جائے، ایسی کیفیت ہوتی تھی، بڑا وزن، قولاً ثقیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت۔ بخاری شریف کے اندر وحی کے نازل ہونے کی کیفیت، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، فرسٹ جو چیپٹر ہے، اس کے اندر بہت تفصیلات آتی ہیں۔ اس کی وحی کے وقت کیسی آواز ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کے چہرے سے پسینہ کیسا نکلتا تھا، اس کلام کے بوجھ کو سنبھالنے میں معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ انسان حضور علیہ السلام اس کو سنبھال رہے ہیں، اگر ہم اس کلام کو، ہمارے اس کلام کو پہاڑ پر اتار دیتے، اتنا مضبوط چٹانوں والا پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس کلام کے بوجھ کو سنبھال نہیں سکتا۔ خیر حضور علیہ السلام سنبھالتے تھے۔ کیفیت ایسی ہوئی، صحابہ سمجھ گئے کہ وحی ہو رہی ہے، کیفیت ختم ہو گئی وہ کیفیت۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے حضور علیہ السلام کا چہرہ کھلا ہوا ہے، کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، بڑی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی وحی کے ذریعے سے میرے اوپر ایک سورت نازل کی گئی۔ سورت کا نام ہم جانتے ہیں، سورۃ الکوثر۔ ہم میں سے اکثر کو، ہم میں سے سب کو یاد ہوگی وہ سورت، ہمارے بچوں کو تک بھی یاد ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی سورت۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنی چھوٹی سی سورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے کھلکھلا رہا ہے۔ کیا ہوا تھا بیک گراؤنڈ، پس منظر کیا ہوا تھا؟ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے کیا سچویشن تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، امی جان، ہم سب ایمان والوں کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں فاطمہ، زینب، ام کلثوم، بیٹیاں ہوئی۔ یہ ایک لڑکا ہوا تھا قاسم، ایک بیٹا ہوا تھا، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہونا تھا، دشمنوں کو خوشیاں ہو گئی، بہت زیادہ انجوائے، بہت زیادہ مزہ، سب کے منہ میں وہی چلتا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا، بیٹی ہوتی تو زندہ دفنا دیتے کہ اس سے تو ہماری نسل، ہمارا خاندان چلنے کا نہیں، نہ بلکہ بیٹی ہوتی تو کوئی حیثیت نہیں، بیٹا اگر ہوتا تو بولتے ہمارا نام نسب روشن کرنے کے لیے، خاندان کو چلانے کے لیے، آگے ہماری نسل چلے گی بول کے بڑی فخر کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ بولتے لوگ۔ حضور علیہ السلام کا بیٹا ہوا تھا، لیکن وہ فرزند بچپن میں انتقال کر گیا، تو سارے دشمنوں کے منہ میں خوشی، بالکل ان کے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکل رہی ہیں۔ خاص طور پر عاص بن وائل نام کا ایک آدمی، وہ حضور علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہوئے ایک اپنی مجلس میں یہ بات بولا، پورے مکے کے اندر وہ بات پھیل گئی، بیٹھ کے بول رہا ہے کہ یہ جو محمد ہے نا، ان کی اپنی جسمانی خاندان، نسب ہے نا، یہ نسب چلی نکٹ گئی، ان کا خاندان اب آگے کہاں سے چلنے جاتا؟ بیٹیوں سے کوسا چلتا، سو بیٹے سے اتنا چلنے کا، تو اب بیٹا مر گیا، اب ختم نسل، کیسا ان کا خاندان آگے نسل چلنے کا نہیں ہے کہ ویسا ان کا لایا ہوا دین ہے نا، اللہ کا دین میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں بولتے ہیں نا، یہ دین بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا، بس اتنا کون بھی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بیٹا مر گیا بولے تو اب ان کا نام کون لینے کا؟ بیٹا رہے تو ابا کی چیز کو لے کر آگے بڑھے گا تھا، بیٹا نہیں بولے تو اب کون؟ یہ سچویشن تھی۔ صحابہ کو معلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ بات یہ بدبخت بولا ہے، تکلیف تو رہے گی نا، تکلیف تو تھی،
اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ صورت نازل کر دی، اللہ صورت اتار دی۔ میں پہلے بھی بتایا ہوں آپ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عام الحزن بہت سارے غم آئے، معراج میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر تسلی دی۔ جب کبھی بھی ایسا موقع ہوتا تو اللہ اپنے پیارے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے۔ اللہ نے یہ صورت نازل کر دی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اے نبی آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا۔ فرسٹ خوشخبری، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی بے نسل ہوگا، تمہاری دشمن کی نسل نہیں چلے گی، تمہاری نسل چلے گی۔ دو خوشخبری بیچ میں، سورت کے بیچ میں فصلی لربک وانحر، دو آرڈر، دو حکم، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں حدیثی کی روشنی میں پہلے بتا دیتا ہوں بات کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون مل کوثر، کوثر کیا بول کے معلوم کیا تم نے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ جنت کی ایک نہر ہے، وہ نہر سے ایک راستہ، ایک پانی کا ایک راستہ نکلے گا، میدان محشر میں وہ آئے گی، وہ نہر میدان محشر میں وہ ندی ہوگی۔ وہ کہاں سے؟ جنت کی ندی سے نکلنے والی۔ وہاں قیامت کے دن میری اپنی امت کو، میرے فالو کرنے والے، میری جو اپنی امت ہوگی نا، میری اپنی امت کو میں وہاں پر حوض کوثر کے ذریعے سے پانی پلاؤں گا۔ وہ پانی اتنا صاف، اتنا میٹھا، اتنا شفاف، جو پی لیتا ہے قیامت کے روز محشر کے گھبراہٹ میں، سخت شدید پیاس کے وقت میں بھی اسے ذرہ برابر بھی پیاس نہیں لگے گی اسے۔ ایسی زبردست ندی، اس ندی سے میں پانی پلاؤں گا۔ اس ندی کے پاس کروڑوں کی، ایک نہیں دو نہیں، ملین بلین کے حساب سے اتنے سارے مشکیزیں، جگ، پانی کا جو جگ ہوتا ہے نا پینے کا، تو اتنے سارے مشکیزیں رکھے ہوں گے جیسا کہ آسمان میں آپ لوگ تارے کو دیکھتے ہو، ستارے کو دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول اگزامپل کے لیے سمجھائے عرب صحابہ کو، اس وقت ہمارے جیسا ایسا الفاظ نہیں، نہ ملین بولنا، بلین بولنا، ٹریلین بولنا، ایسا نہیں، تو سمجھانے کے لیے تعداد انلمیٹڈ ہے۔ یہ بولنے کے لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کو بولا کہ آسمان میں ستارے دیکھنا گن سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ کتنے ہیں نہیں معلوم نا، اتنے زیادہ وہاں پر حوض کوثر کے آس پاس مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی امت کو جو مجھے فالو کرے نا ان کو پلاؤں گا۔ اور چلتے چلتے بات پوری آ جائے، وہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری ہی امت میں کہ بعض لوگوں کو فرشتے دھتکار رہے ہوں گے، بھگائیں گے مار کے، نہیں ادھر نہیں آنا تمہیں، جاؤ ادھر بول کے۔ حضور کی امت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پوچھوں گا فرشتوں سے، قیامت کے دن میں فرشتوں سے پوچھوں گا، وہ میری جتنا امت کیوں بھگاتے ہو؟ تو فرشتے بولیں گے کہ محمد نبی جی آپ کو نہیں معلوم، انکا لا تدری، آپ کو نہیں معلوم، ما احدثوا بعدکا، آپ کے بعد وہ لوگ کیا کیا کام کرے، کیسے کیسے شرکیہ کام کرے، کیسا کیسا ارتداد کے کام کرے، کیسا کفریہ کام، کیسی بدعتیں وہ لوگ کرے بول کے آپ نہیں جانتے۔ آپ کے دین کو بگاڑے سے لوگ آئیے، آپ کی امت کے لیکن آپ کے دین کو بگاڑے سے لوگ کیسے نئے نئے قسم کی بدعتوں کا نام اپنے دل کی تسلی کے واسطے، کون کی بولیا، کدھر کی بولیا، کیا کی بول کے اپنے دل کی تسلی کے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو بدعتوں کے نام قربان کر کے دین کو بگاڑ کے رکھے، کفر و شرک کی باتوں کو لا لی۔ اور میں پہلے بھی تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں ایکس مسلم کے بارے میں کہ ارتداد کے کیسے کیسی شکلیں، لوگ عجیب عجیب شکلیں، اللہ ہے کیا، رسول ہے کیا، خبر میں ایسا ہوتا ہے کیا، جنت میں ایسا ہے کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں، قرآن صحیح کیا، حدیث صحیح کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے صبح کے ایمان والے کو شام میں کافر بنانے کا، شام میں جو ایمان والا تھا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے، ایسی ایسی چیزیں فون کے اندر، کہیں یہ یوٹیوب کے اندر سنتا، کہیں کوئی میسیج آ گیا، کہیں کوئی کتاب اس کے سامنے آ گئی، کہیں کسی کی آڈیو آ گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ امت جو ہوگی نا، ان کو فرشتے وہاں سے دھتکار کر تھوک کر بھگائیں گے دور۔ خیر، میں وہ حدیث کو مکمل سنا رہا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح سے یاد رکھ لینا، امت میں سے ہونے کے باوجود ان کو بھگایا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو ذرے منتھ کے ساتھ اسپیشل کنیکشن ہے، خاص ایک کنیکشن، دل کا تعلق۔ محرم کا مہینہ آتا، اچھا ہجرت کے بارے میں وہ ساری چیزیں، سال کا نیا پہلا مہینہ اسلامی کے اعتبار سے فرسٹ نیو ایئر، فرسٹ مہینہ شروع ہوتا، سال شروع ہوتا اسی مہینے سے، یہ ساری چیزیں، سفر کا مہینہ، اس کے ساتھ نہیں وہم توہمات رہنا نہیں، آخری چاشمبا نہیں، فلاں نہیں، یہ سب ہم کو نالج آ گیا۔ اب وہ غلط کام کرنے کا، وہ بدعتیں کرنے سے ہم بچ گئے ہیں الحمدللہ۔ رمضان کا مہینہ آتا، روزہ ہے، تراویح ہے، ساری چیزیں آٹومیٹک کنیکشن۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو معراج کے بارے میں، شعبان کا مہینہ، فلاں، ایک ایک مہینے کے ساتھ ایک ایک کنیکشن۔ ایمان والوں کو، سارے ایمان والے، میں آپ کچھ نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بہت زیادہ آ جاتی، ہمیشہ سال بھر تو یاد رہتی،
ہمیشہ یاد رہتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس امت کے جو نبی ہیں، جو اس پوری انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، پوری انسانیت، پوری دنیا کے اندر عورتوں کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ بے عزت کیا جانے والا زمانہ تھا۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ماں باپ کا کوئی احترام نہیں تھا، بچوں کا حق ادا نہیں کیا جاتا تھا، غریب اور مالداروں میں بڑا فرق تھا، ذات کے اعتبار سے اونچ نیچ دیکھا جانے والا۔ آج کل سناتن دھرم بات چلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جو لوگ تھے نا، وہ لوگ بھی وہ بولے تھے اراذلنا بادی الرأی، یہ جو کمینے قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بستی یہ کا آبادی کیسا ہو سکتی؟ نہیں، انہوں سب گھٹیا لوگ ہیں۔ اس زمانے سے چاہیے، جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ تھا۔ یہ ساری چیزوں کو محسن انسانیت، پوری انسانیت کی محسن شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری چیزوں کو ختم کرنے، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت کا نام و نشان ختم ہونے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب کو ان کا حق برابر ادا کریں۔ مزدور پیشہ جو ہیں ان کا کیا حق ہے بول کے یجمانوں کو بتائیں، مالداروں کو بتائیں کہ غریبوں کا حق ہے تمہارے مال کے اندر، صحت مند کو بتائیں کہ بیماروں کی مدد کرنا تیرا حق ہے۔ ہر ایک جگہ میں عورتوں کا کیا حق بتائے، ماں باپ کا کیا حق بتائے، چھوٹوں کا کیا حق، سب کا، بڑوں کا، بڑی عمر والوں کا کیا ادب ہے، سب کو انہوں کا حق دلانے والے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی، دو کا دو بھی تعلق جڑا ہوا ہے اس مہینے کے ساتھ۔ بہت سے نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی، ان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، کیسا وہ حمل میں تھی، کیسا پیدا ہوئی، کیا ہوا اس وقت، ان کی امی کیا منت مانی تھی، اس کا تذکرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم کے پیٹ میں تھے وہاں سے ان کا تذکرہ، کیسے پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ، سب ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ گزشتہ سال میں آپ کو یہ ٹاپک دوسرے انداز میں بتایا تھا، میں آپ کو بتایا تھا کہ جشن منانے کے لیے تمہیں میں نہیں ہوں، حضور علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تم اور میں ہوں۔ ربیع الاول کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، اس کا حق ادا کرنا تمہارے میرے اوپر فرض۔ صرف چند جلسے جلوس کر لینے، بیان سن لینے، کسی کا بیان رکھ دیے، ان کا بیان سن لیے، کسی جگہ بیان میں شریک ہو گئے، میلاد کے نام میں کچھ سن لیے، دیکھ لیے، کر لیے، اتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو جاتا۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہمارا ذمہ۔ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں، نبی جی آپ خوش ہو جائیے، آپ کو کوثر عطا کروں گا میں، آپ کے دشمن کے نسل نہیں چلے گا۔ دیکھو حضور علیہ السلام کو اس سورہ کوثر میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر کے آس پاس کروڑوں کی، ملین بلین ٹریلین کے حساب سے اتنے سارے پانی پینے کے مشکیزیں رہیں گے، اور وہ حضور اپنے فالوورز کو پلائیں گے۔ تو آپ ذرا بولو، محمد کے ساتھ ان کا دن ختم ہوتا ہے یا بہت زیادہ بڑھتا ہوا جائے گا؟ اس آیت میں غور کرنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے نام لیوا کروڑوں کی تعداد میں، ان گنت حساب میں جب ہوں گے، یہ جو دشمن بولتا ہے نا حضور محمد ختم ہو گئے تو ان کا دن بھی ختم، کہاں سے ختم؟ قیامت میں بھی پوری انسانیت ختم، دنیا ختم، تب بھی حضور کا نام لیوا رہے گا۔ سچ اگر بولنا ہے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو کھول کر غور سے اس بات کو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی نا، جسمانی اعتبار سے جو اولاد چلی، ہم جن کو سید بولتے، سادات بولتے، وہ سب حضور علیہ السلام کی بیٹیوں سے چلی، بیٹے سے نہیں۔ تمہیں میں جو مرد بنے ہی نا، ہمیں حضور علیہ السلام کے فالوور، متبع، عاشق، محب کر کو ہمیں دعویٰ کرتے ہیں نا، ہمارے سے حضور علیہ السلام کا دین کا یہ مشن چلتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے جرنیل صحابہ، عشرہ مبشرہ، یہ سارے کے سارے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے اس دین کو، حضور علیہ السلام کے دین کو ہم تک پہنچائے۔ اب تمہارے میرا نمبر آیا ہے، ٹرن ہمارا آیا ہے۔ ہمارے اپنی اس زمانے میں جینے والے جتنے بھی نان مسلم سے یا مسلمان رہ کر بھی حضور کے بارے میں تعارف نہیں، حضور کو نہیں جانتے، ان تک حضور کی سیرت کو پہنچانا تمہارے میرے ذمے میں فرض ہے۔ کیا کر کے ہم دکھا کر جاتے ہیں؟ ہماری زندگی کا حق ہمیں ادا کرتے کے لیے، جو صلاحیت اللہ ہم نے دیے ہیں، جو آنکھیں دی، جو زبان سے بات کرنے کی طاقت اللہ ہم کو دیے ہیں، اس کے ذریعے سے حضور کی سیرت کو عام کرنا تمہارا میرا فرض ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو جینے کا حق ہے ہم کو، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، زندہ لاش کہلائیں گے ہم لوگ۔ صرف چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کھاتے ہیں، بس زندہ لاش، خبر کے اندر رہنا بھی باہر رہنا بھی یہ ہمارا۔ حضور علیہ السلام کا حق اصل میں یہ ہے
وتعزروه وتوقروه. اللہ قرآن کے اندر بار بار لقد من اللہ علی المؤمنین، پورے ایمان والوں پر بڑا احسان میں کیا بول کے اللہ بولتے ہیں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نبی محمد کے جیسا ایک نبی کو میں دیا نا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے میرے ہم جیسے ایمان والوں پر اپنی پوری کی پوری، اپنا پورا آرام، اپنا پورا سکون، ساری چیزیں قربان کر کے تمہارے میری راحت کے لیے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی راحت کے لیے حضور اپنا سب کچھ قربان کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور ہمارے حضور ہے نا، ان کی سیرت کو جو بھی سنا، جو بھی پڑھا، جو بھی جانا، عاشق ہو گیا حضور پر. کتنے سارے، مجھے بولنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ لوگ کتابوں کا مطالعہ کرو. پڑھے لکھے لوگ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں. کتنے سارے انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، تمل کے اندر سیرت کی بے شمار کتابیں ہیں. بہت سارے انگریزی اسکالرس آئے ہیں، بہت سے فلاسفر، بہت سے بڑے بڑے بادشاہ، بہت سے پریسیڈنٹس بولے ہیں، صاف صاف کتابوں کے اندر لکھے ہیں، بولے بھی ہیں، اپنے اسپیچ کے اندر بولتے ہیں کہ محمد جیسے ریفارمر دنیا میں آج تک آیا نہیں. ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کو سدھارتے سدھارتے ہماری زندگی ختم ہو جاتی، ہزار ہزار آدمیوں کی زندگی ختم ہو جاتی. ایک گاؤں کو سدھارنا ہوتا ہے. پورے عالم کے اندر زبردست انقلاب. محمد مثال نہیں ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اتنی سادگی کی زندگی. نہیں میں کیا بولتا ہوں، میں ہمارے اساتذہ بھی بولیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، ان کی سیرت دشمن کو آج تک بھی نیند نہیں آتی سکون سے. یہ محمد کی سیرت کو کون بھی جان لینا نہیں نا، کون جانے کہ انہیں عاشق ہو گیا. اب غیر مسلم حضور کی سیرت، دو کے بیچ میں ہمیں کانٹا بن کو کھڑتے ہیں کہ نہیں، پھول بنتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمیں کانٹا بن کو کھڑ گئے ہیں. نہیں وہ ہمارے نبی، تو جانا نہیں، تو ان کو پڑھنا بھی نہیں، تو ان کے بارے میں جاننا بھی نہیں، ہمیں بولیں گے بھی نہیں، تو بھی جگ پڑھ لینا نہیں. بیچ میں کانٹا بن کو کھڑے ہو گئے. ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر ہمارے نبی کو جاننا پڑھنا بول کو کسی بھی خواہشت پیدا نہیں ہوگی. ہمارا کام ویسا. ہمارے اکابر، ہمارے جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، وہ سب کے سب ایسا زبردست کارنامہ انجام دیتے، پوری دنیا عش کرتی، تو پوری دنیا تڑپتے ہوئے کیا بھائی تمہیں ایسا کام کرے نا، تمہیں انسان اچنا، تمہیں ہمارے نبی کی تعلیم یہ کر، تب بہت بڑی قربانی دے دیتے. ساری دنیا فین ہو جاتی، فدا ہو جاتی، کیا ایسا کام کر کو دکھائے نا. تب اپنی طرف نہیں، آؤ میں بڑا آدمی، میں ایسا آدمی، میں ویسا آدمی، میں ڈبل پیسہ آدمی نہیں. اس وقت فوراً وہ نسبت کرتے حضور کی طرف. میرے نبی کی تعلیم مجھے یہی تھی، اس لیے میں اچھا کام کر سکا. میرے اللہ کا یہ حکم ہے. تب لوگوں کو خیال آئے گا نا، اچھا کیا اتنا اچھا کام کرتے گا تو ان کے نبی کیسا رکھ کو رہیں گے، ان کے نبی کیا بول کو رہیں گے. وہ پڑھنا جب پڑھتے ہیں تو نبی کیا عاشق ہو جاتے. کون بھی نبی کے زندگی کو، سیرت النبی کو مطالعہ کیا ہو اور نبی پر عاشق نہ ہوا ہو نہیں سکتا، چانسز نہیں ہے. یہ اتنے بڑے ریفارمر، دوست تعریف کرتے، دشمن تعریف کرتے، بیوی تعریف کرتی، بچے تعریف کرتے، خادم تعریف کرتے، سب کے سب. دنیا کے اندر کوئی ایک طبقہ، ایک آدمی بہت بڑا لیڈر ہے جو اس کے فینس ہیں نا، اس کے جو چیلے ہیں وہ فقط تعریف کرتے. ایسا بہت بڑا ہے اپنی جگہ، لیکن بیوی کے پاس بدنام، بیوی کھکار کو تھوکے جیسا. معلوم تمہیں باہر دکھانے کیسے کیا کرتے سب معلوم مجھ سے، یہاں پہلے ڈھنگ سے رہو، کیسی کسی کی باتیں. بچوں کے پاس بدنام، کسی نہ کسی طبقے میں، خاص ایک طبقے میں نام اچھا ہے، باقی میں نہیں. ایسا ہوگا، بہت سے آئے ایسا. کیا کرے تو بھی بیوی کو سمجھانے، اسے اپنا فین بنانے نہیں ہو سکا. بہت سوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ جملہ، انک لتصل الرحم وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم، کیسے اعلیٰ درجے کے جملے. شوہر کے بارے میں ان کے دل کے اندر کتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ تھا. بولے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارے، آپ تو اتنا زبردست آدمی، کبھی بھی کون سا بھی عذاب کر کو تکلیف اللہ تمہیں ہرگز دے گا نہیں. تمہارا رب اتنا اچھا زبردست کام کرنے والے، اتنے اچھے گولڈن پرسن، تمہیں سنہرے آدمی، تمہیں ہرگز کیا بھی تکلیف نہیں ہوں گی. دیکھو تسلی دیتی ہے بیوی. بیوی کے دل کے اندر کیا مقام. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ایک ایک کا بھی بیویوں کا تذکرہ دیکھیں، اعلیٰ درجے کے جملوں میں تعریف. سن 6 ہجری کا واقعہ، جیروسلم کو جو آج بولتے ہیں نا ایلیا بول کے حدیث کے اندر لفظ آتا. سن 6 ہجری، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. بزنس مینس کی ایک جماعت، ایک بڑی ٹیم ہے، بزنس کرنے کے واسطے مکہ المکرمہ سے جیروسلم گئے. روم ناٹن پیر ارس کر کے بولیں گے، بہت بڑا زبردست، پوری دنیا میں طاقتور بادشاہ تھا. سو ہیرکلس جس کو بولتے ہیں نا، ہیرکل بادشاہ، وہ وہاں آیا تھا. اس کی حکومت چلتی تھی وہاں. سو وہاں آیا تھا. انہیں سنیا عرب کی ایک ٹیم بزنس مینوں کی آئی ہے، بلا کو بھیجا محل میں. اس میں ابو سفیان بھی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہیں پوچھا کہ تمہارے عرب میں محمد کر کو کون کی، میں نبی ہوں بول کو دعویٰ کرتے کہتے نا صحیح کیا ہو تمہارے گاؤں، وہ گاؤں سے تمہیں ہو اسی گاؤں سے آئے. اچھا میں تمہارے پاس ذرا باتیں پوچھنا ہے. اس کی زبان علیحدہ، ان کی زبان علیحدہ، ان کی زبان عربی، اس کی زبان دوسری. تو انہیں کیا کیا، اپنا جو ٹرانسلیٹ کرنے والا ہے نا، اس سے بلا کر کھڑا کر دیا.
عرب کے جو آئے ہیں وہ پورے کے پورے کو ادھر دیکھے صحیح پیٹھ کو پیٹھ لگے جیسا ایسا کھڑا کر دیا. اپنے ترجمان کو بولتا ہے کہ تمہیں بولو, ابو سفیان کرے بولو, میں ذرا باتیں پوچھنے والا ہوں, وہ کریکٹ جواب دینا. اور فرینڈس کو, ان کے ساتھیوں کو بولو کیا تو بھی غلط جواب دے تو فوراً بولنا, بول کو خاموش نہیں رہنا. بولو اچھا بول کو ہو گیا. فرسٹ سوال انہیں کرتا ہے کہ تم میں سے کون تو بھی محمد کا رشتہ دار ہے کیا, رشتہ والا ہے کیا؟ ابو سفیان بولے ہاں میں ہوں. سب لوگ بولے کیا رشتہ؟ تایا کے بیٹے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طیبہ کے بیٹے. بولو تو اچھا رشتہ دار. سوال کیا, ٹائم نہیں ہے واقعی بولنے کے لیے, کئی سوال کیا, 9-10 سوال کیا. سوال یہ کیا کہ محمد ہے نا, آج تک جھوٹ بول کو ہی کیا, دھوکہ دے کو ہی کیا, جنگ ہوئی کیا تمہارے ان کے بیچ میں, جنگ میں انہوں زیادہ جیتتے سو کی نہیں ہارتے سو کی, ان کے خاندان میں کون تو بھی بادشاہ کو تھے کیا, انہوں جھوٹ بولنے والے کیا نہیں, ان کے خاندان میں کون تو بھی ایسا نبی بول کو دعویٰ کرے تھے کیا, ان کا خاندان اونچا کیا, کئی سوال. سب سوال کا جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے آئے. انہوں آج تک دھوکہ دے کو ہی کیا تو کیا بولے معلوم, حدیبیہ کا, صلح حدیبیہ کا اگریمنٹ کا واقعہ ہوا تھا. حدیبیہ اڑن پڑی گئی, وہ رننگ چل رہا ہے. وہ کیا بولے ابو سفیان, ذرا منچک شوشا نکال کو لائٹ سے ایک داغ رکھ دے جاتا, با رکھ دے جا کر کو فوراً کوشش کیا کریں, ایک ஒரு உடன்படிக்கையில் நாம் இருக்கிறோம், அதில் அவர் அந்த உடன்படிக்கையிலே ஒப்பந்தத்தை பூர்த்தி செய்வாரோ இல்லையோ என்று இப்பொழுதே எனக்கு தெரியாது. آج تک کیا بھی ایک ڈانٹ لگانے کے واسطے بھی حضور کی سیرت اتنی پاک ہے, رتی بھی کیا بھی کمی برائی کا کو بولش نہیں سکتے. رتی چانس دیکھو انہوں خود بولتے ہیں, انہوں مسلمان ہو جانے کے بعد میں خالی اتاچ میرے دل کے بھڑاس کو نکالنے کے واسطے, دشمنی نکالنے کے واسطے اتاچ کر سکیا میں کیا, اب وعدہ میں ہی نہ وہ کیا پورا کریں گے کہ نہیں کیے کر کو مجھے معلوم نہیں, کر کو بول کو رتی میں تسلی کر لیا, دل کا بھڑاس نکال لیا میں, کر کو بول مسلمان ہو گئے. بعد میں ہونے کے بعد انہوں بولے سو یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. دشمن حضور کے بارے میں 1000 کوشش کرتا چاہتا ہے, کیا تو بھی ایک برائی بولیں گے, ہے نہیں برائی بولیں گے. اکیلے میں بنا کو اخنس کر کو ایک آدمی ابو جہل فرعون هذه الامه کر کو حضور بولے, الگ سے اکیلے میں بلا کے انہیں بولیا ہے. ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے, بلا کو بولیا کہتے ابو جہل دیکھ یہاں قریش کے تیرے میرے علاوہ کون بھی نہیں, میں باہر رہتا ہوں, باہر سے آیا ہوں, محمد کا اتنا چرچا چلتا ہے, ذرا بول لو انہوں کیسے اچھے آدمی کی جھوٹے کی, لوگوں کو دھوکہ دیتے کی, کیا تمہیں حکومت پیسے کے واسطے ایسا کر لگی کیا. ابو جہل وہ اکیلے میں کیا معلوم بولیا, وہی حق ستیہ ناس ہو تیرا, آج تک انہوں ایک بات جھوٹ بول کو نہیں ہوں. پکا نمبر 1 جانی دشمن, جان کا دشمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, لیکن دشمن کی زبان سے بھی ایک برائی نہیں نکل سکتی. میں سب سے آخر, آپ کے دل کو تکلیف ہوگی, میرے دل کو بھی تکلیف ہوگی, ضرور ایسی بات بول کے میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا. دشمن بھی چاہتے ہوئے بھی حضور کے ذات میں, حضور کی سیرت میں ایک ڈانٹ بھی رکھ سکیا نہیں, برا بتا سکیا نہیں. لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان عاشق نبی بولتے ہوئے ہمارے کام ایسے ہیں کہ حضور کچھ بدنام کر کو چھوڑے جیسے. یقیناً اللہ ہمیں معاف کرے, تم کو بھی مجھے بھی معاف کرے, اللہ اس سے بچنے کی اللہ ہمت اور سعادت نصیب کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, یہ ربیع الاول ابھی شروع ہونے والا مہینہ ہے, اس کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس, چھوٹی چھوٹی کتابیں, انگریزی میں, عربی میں, اردو میں, اپنی طاقت, اپنے پیسے کی جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے کوشش کرنا, ایسے بیان سیرت کے بارے میں جو بیان ہے وہ بیانوں کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کرنا, شیئر کرنا. حضور کے بارے میں اونچے اونچے کلمات, کیا بھی اچھا کام کر ڈالے تو سامنے غیر مسلم ہے اسے امپریس کرنے, انہیں امپریس ہو گیا ہمارے کام سے بولے تو فوراً بولنا ہمارے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے میں کریا سو, نہیں تو میں کون سا اچھا آدمی کر کو, ہماری نبی کی تعلیم ایسی اس واسطے میں اتنا اچھا آدمی ہوں سو. موقع چانس دیکھتے ہوئے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لا لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کو سمجھ اور سعادت ہم سب کو نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتیں جو نہیں پڑھیں پڑھیں.